گی، جب بھی کوئی قوم اپنے دین کے اندر کوئی بدعت گڑھ لے گی تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بدعت کے برابر ایک سنت ختم کر دے گا اور اس قیامت تک اس سنت کو لوٹائے گا۔ اور دیکھ لیجئے بدعتوں کے پھیلنے سے کتنی سنتیں جو سنت ہیں جس پہ عمل کرنا باعث خیر ہے ساری مٹتی چلی جا رہی ہیں کہ نہیں چلی جا رہی ہیں۔ بدعت اللہ تعالیٰ سے دوری کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دوری کا، اللہ کے غیظ و غضب کا، اللہ کی سزا کا یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور بدعت دل کے اندر کجی اور فساد پیدا کرتی ہے۔ بدعت کے خطرناکی اور سنیے، بدعتی کا ہر عمل مردود ہے، بدعتی کا ہر عمل مردود ہے۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ بدعتی حوض کوثر سے ٹھکرا دیا جائے گا، بھگا دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا۔ بدعت کا ایجاد کرنے والا اور بدعت پر عمل کرنے والا، بدعت کی طرف دعوت دینے والا، بدعت کی حمایت کرنے والا، بدعت کو مٹانے کی طاقت رکھنے کے باوجود بھی بدعت کا ساتھ دینے والا، یہ حوض کوثر سے سارے بدعتی حوض کوثر سے دور کر دی جائیں۔ حوض کوثر جانتے ہیں نا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نہر دیا جائے گا جو دودھ سے زیادہ سفید، شاد سے زیادہ میٹھا، اور اس کے پینے کے لیے جو پیالے ہوں گے آسمانی ستاروں سے بھی کہیں زیادہ، جو ایک بار پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر جام کوثر تقسیم کر رہے ہوں گے، ایک ریلا آئے گا، ایک ریلا آئے گا، بہت بڑا ریلا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے مبارک سے جام کوثر نوش کرنے کے لیے ایک بھیڑ آئے گی، ایک ریلا آئے گا، فرشتے بریکر لگا دیں گے، رات بت آگے نہیں جا سکتا، آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، ارے یہ میرے امتی ہیں، کیوں روک دیا گیا ہے مجھ سے؟ یہ میرے امتی مجھ سے کیوں روکا جا رہا ہے؟ کہا جائے گا، ما تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو علم نہیں اس بات کا کہ ان لوگوں نے آپ کے بعد کیا کیا دین کے نام پر گڑھا تھا، ایجاد کیا تھا، کیا کیا بدعتیں ان لوگوں نے ایجاد کی تھی۔ یہ حدیث صحیح ہے میرے بھائی صاحب۔ چنانچہ بدعتی حوض کوثر سے روک دیا جائے گا۔ بدعتی جب تک اپنی بدعت سے توبہ نہیں کر لے گا، بدعتی جب تک اپنی بدعت پر عمل کرتا رہے گا اور اپنی بدعت سے توبہ کرنا نہیں کرے گا، اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی توبہ بھی قبول نہ ہوگی اور نہ ہی اسے توبہ کرنے کی توفیق ہوگی۔ ہر وہ بدعتی جو اپنی بدعت پر عمل کرے گا، اس سے توبہ، اس بدعت سے توبہ نہیں کرے گا، اس بدعتی کو توبہ، اس بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کو توبہ کرنے کا موقع ملے گا، اور اس کی بری موت مرنے کا بھی خطرہ اور اندیشہ۔ کیوں بدعتی کی توبہ قبول نہیں ہوگی؟ بدعتی توبہ کرے گا ہی نہیں اپنی بدعت سے اگر وہ عمل کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے نا۔ جب دین سمجھ کے کرے گا، رجب کا کنڈا بنے گا چاچا دین سمجھ کر کے، تو کیوں توبہ کرے گا؟ وہ تو دین سمجھ رہا نا۔ تو میرے بھائیوں، اس کی یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ اسی طریقے سے کسی بدعت کی ایجاد کرنے والے کو ان سارے لوگوں کا گناہ ملے گا جو اس کی بدعت پر چلیں گے۔ جس نے کوئی بدعت ایجاد کی اور بدعت کی طرف دعوت دیا، تو جو لوگ اس بدعت پر چلیں گے، چلے مارنے والے لوگوں، بدعت ایجاد کرنے والے لوگوں، ذرا آگاہ ہو جاؤ۔ برملا میں کہتا ہوں، برملا میں کہتا ہوں، بدعت کے ایجاد کرنے والے لوگوں، بدعت کے ایجاد کرنے سے توبہ کر لو۔ اگر تم بدعت کے ایجاد کرنے والے بنے، بدعت کے پرچارک بنے، بدعت کے پھیلانے والے بنے، اور آپ کی اس ناپاک کوشش سے جو بھی آپ کی بدعت پر چلے گا، اس کا سارا گناہ جب تک وہ بدعت کرے گا تمہارے اوپر ڈالے گا۔ تمہارے ہی گناہ بہت زیادہ ہیں بدعتیوں، بدعت ایجاد کرنے والے لوگوں، اور پلس تمہارے اوپر تمہاری بدعت کی طرف دعوت دینے کی وجہ سے، بدعت کی دعوت دینے کی وجہ سے جو لوگ بدعت پہ چلے ان کا بھی گناہ تمہارے اوپر ڈال دیا جائے گا، تو جہنم کے کس اتھاہ گہرائی میں تم جاؤ گے۔ لہذا اس سے ہمیں اور آپ کو توبہ کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے بدعت کے خطرناکی اور سنیے، ہر صاحب بدعت قابل ملامت ہے۔ ہر بدعتی پر ملامت ہونی چاہیے، قابل ملامت ہے، ملعون ہے۔ ہر بدعتی ملعون ہے۔ میں نہیں کہتا، کون کہتا ہے؟ ہمارا نبی، ہمارا رسول صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فیہا او آوى محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ
वन्नास अजमईन, ऐ मेरे मुसलमान भाइयों, ऐ मेरे हम सफर भाइयों, ऐ इस्लामिक सेंटर से मोहब्बत करने वाले भाइयों, इस वजह से कि इस्लामिक सेंटर के अंदर सुन्नत की तालीम दी जाती है, तौहीद की दावत दी जाती है, इल्म फैलाया जाता है, इस बुनियाद पर इस्लामिक सेंटर से मोहब्बत करने वाले लोग भाइयों क्या आगाह हो जाओ, बिदाती मलऊन है, काबिल मलामत है, वो उस पर लानत भेजने के लायक। ये अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, और जो हदीस सुनाने जा रहा हूं ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। मन अहदसा फीहा, जिसने भी दीन के अंदर कोई नई चीज ईजाद किया, औ आवा मुहदिसा, या किसी बिदाती को पनाह दिया, किसी बिदाती को पनाह दिया, फ़अलैहि लानतुल्लाह, तो उसके ऊपर अल्लाह की लानत। किस पर? जो कोई बिदात ईजाद करे और जो किसी बिदाती को पनाह दे। ये बिदाती दरसों के लिए अपने रूमों में इंतजाम करने वाले लोगों, बिदातियों को अपने रूमों में बुला करके उनकी खातिर मुदारात करने वाले लोगों, सुनो, जो कोई बिदाती ईजाद करे या बिदाती को पनाह दे, उसके ऊपर अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत और सारे लोगों की लानत। अल्लाह ताला ऐसी लानत से हम सबको महफूज रखे। कितनी खतरनाक चीज है बिदात। मेरे भाइयों साथियों, बिदाती हमेशा अल्लाह ताला से दूर ही रहता है, और उलमाए किराम ने तो यहां तक लिखा है कि अगर कोई ऐसा बिदाती है जो अपनी बिदात की तरफ बराबर दावत दे रहा, उसकी गवाही कबूल नहीं होगी, उससे मुकाता कर लिया जाएगा, उसके साथ उठा बैठा नहीं जाएगा, उससे दोस्ती नहीं की जाएगी, और उसका हर मुमकिन तरीके से उसकी जबान, उसका कलम रोकने की कोशिश की जाएगी। तो बिदाती की गवाही भी कबूल नहीं है। और इसके अलावा बिदात की बहुत सारे नुकसानात हैं। बिदात के सवाब वजह से कौम के अंदर, समाज के अंदर, खानदान के अंदर इख्तलाफ पैदा होता है, फराइज और सुन्नतों का एहतमाम खत्म हो जाता है और बिदातों का रिवाज आम हो जाता है। बिदात पर अमल करने का अंजाम यह होता है कि मारूफ भलाई मुनकर बन जाता है, मारूफ मुनकर बन जाता है और मुनकर मारूफ बन जाता है। सुन्नत बिदात की जगह ले लेती, बिदात सुन्नत बन जाती है। तो मेरे भाइयों साथियों, बिदाती गुमराहियां हैं। बिदाती हजरात की तबीयत में, बिदातियों के दिल के अंदर सुन्नत और अहले सुन्नत की हकारत ऑटोमेटिक आ जाती है। चुनाचे देखिए, जब आप लोग इस्लामिक सेंटर के प्रोग्रामों में जाते होंगे या किसी गली से आप जाते हैं और कोई बिदाती जान ले कि यह कुरान और हदीस पर अमल करने वाला, सुन्नत का शेदाई, सुन्नत पर अमल करने वाला है और बिदात का नापसंद करने वाला, देखते वहां भी जा रहा है। बिदाती के दिल में सुन्नत की मोहब्बत और एहतराम रही नहीं जाती। जब बिदाती के दिल में सुन्नत का एहतराम नहीं रहेगा तो अहले सुन्नत का एहतराम कैसे रह सकता है? मेरे भाइयों साथियों, लिहाजा इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह भी है, और अहले बिदात की यह पहचान है, बिदातियों की यह पहचान है, अहले सुन्नत वल जमात को बुरा भला कहना, अहले तौहीद को बुरा भला कहना, काफिर कहना, फासिक कहना, खारिज मिनल मिल्ला कहना, और उनके ऊपर वहाबी का फतवा लगाना और ये कहना, ये बिदातियों की निशानी है। बिदाती ही इतनी जुरात करेगा, बिदाती ही इतनी नापाक हिम्मत करेगा कि एक सुन्नत का प्रचारक, सुन्नत का पैरोकार, सुन्नत से मोहब्बत करने वाला, सुन्नत को आम करने वाला, सुन्नत को फैलाने वाले से नफरत करे, दुश्मनी करे, अदावत करे, गाली गलौज करे। यह नापाक हिम्मत और जुरात एक बिदाती ही कर सकता है, कोई सुन्नत पर अमल करने वाला नहीं। ये जो नाम हमारे मुल्कों में रख लिए हैं अहले सुन्नत वल जमात, ये अहले सुन्नत वल जमात नहीं है। ये कब्रों के परिस्तार, मुर्दों के पूजने वाले, शिर्क अकबर करने वाले और बिदअतें ईजाद करने वाले, बिदअतों के लिबास देने वाले, ये अहले सुन्नत वल जमात हो सकते हैं? अहले सुन्नत वल जमात ये नहीं है, ये खुराफी हैं, ये बिदअती हैं, ये अल्लाह की रहमत से दूर है, ये लानत के मुस्तहिक। लेकिन यहाँ एक मसला और जान लीजिए, ऐसा ना हो कि आज यहाँ इस्लामिक सेंटर से निकलने के बाद हर बिदअत को करने वाले को काफिर कहने लगो, लानत देने, तेरे पर लानत नहीं। बिदअत दो तरह से है, एक वो बिदअत जिसके करने की वजह से इंसान दीन से निकल जाता है, जैसे कदरिया की बिदअत, मुर्जिया की बिदअत, शियाओं की बिदअत, सूफियों की बिदअत, इस तरह की चीज़ है। एक वो बिदअत है जिससे दीन से तो नहीं निकलता लेकिन वो फासिक हो जाता है,
وہ فاسق ہو جاتا ہے، وہ بھی بڑی خطرناک چنگاری ہے۔ تو میرے بھائیوں، جنرل طور پر، عام طور پر ہر بدعتی پر لعنت کی جا سکتی ہے، ہر ایسے بندے پر لعنت ہو جو بدعتی جاتا ہے، عام طور پر ایسا کیا جا سکتا ہے۔ کسی خاص بدعتی پر لعنت کرنے کے لیے ضروری اس کے اوپر حجت قائم کی جائے، اسے سمجھایا جائے، اسے بتایا جائے، وہ سمجھ جائے، اس کے باوجود بھی وہ نہ توبہ کرے اس سے، تب اس کے اوپر اس طریقے سے لعنت کی جائے گی۔ اسی طریقے سے بدعت ایجاد کرنے والوں کا دل سخت ہو جاتا ہے، بدعت ایجاد کرنے والوں کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سنت پر چلنے والوں کا دل نرم رہتا ہے۔ سنت پر چلنے والوں کا دل نرم رہتا ہے، اس لیے ہر اچھی بات وہ قبول کرتے چلے جاتے ہیں، ہے بات کہ نہیں ہے؟ اور بدعت پر چلنے والوں کا دل سخت ہوتا ہے، اسی وجہ سے سنت جیسی میٹھی شیریں چیز بھی وہ اپنانے سے دور بھاگتے ہیں، ہے بات یہ کہ نہیں؟ سنت کے اپنانے سے وہ دور بھاگتے ہیں۔ بدعت ریاکاری کا زینہ ہے، بدعت کے اندر ریاکاری ہے، بدعت کے اندر شرک کا دروازہ ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے، جتنے بدعتی رسم و رواج ادا کیے جاتے ہیں سب کے اندر دکھاوا، ریاکاری، شہرت، اعلان، پرچار ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ 12 ربیع الاول کا جلوس نکلے گا، یہ بینر لگے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، رجب کا کنڈا چوراہے پر بھرا جائے گا، اور یہ ہوگا وہ ہوگا۔ تو بدعت یہ ریاکاری کا ایک دروازہ بھی ہے، جیسا کہ سلف صالحین نے لکھا۔ بدعت کے ارتکاب کرنے والے لوگوں کے چہرے سے چمک، دمک، نور ختم ہو جاتا ہے، نور ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے جتنے بدعت کے پرچارک ہیں، کتنے بڑے جب و دستار والے ہوں، کتنا ہی کریم پاؤڈر لگا لیں، کتنا ہی کاجل اور سرما لگا لیں، چہرے پہ کوئی نورانیت محسوس کرتے ہیں آپ لوگ؟ اللہ مسخ کر دیتا ہے، کیونکہ بدعت بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں ساتھیوں، بہت ساری چیزیں ہیں۔ بدعتی نور ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے، بدعتی دین سے محروم ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری خطرناکیاں اور بیماریاں ہیں۔ ہم اخیر میں اپنے اللہ رب العالمین سے یہی دعا کریں گے کہ رب ذوالجلال تو ہمیں سنت کی تعلیم حاصل کرنے، سیکھنے، سکھانے کی توفیق عطا فرما، بدعت جاننے، بدعت سے بچنے اور بدعت سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمارے بھائیوں کے اندر، سارے مسلمانوں کے اندر سنت کو عام کر دے، سنت سے محبت پیدا کر دے، ہر مسلمان کے دل میں بدعت اور بدعتی کی نفرت ڈال دے، ہر بدعتی کو اپنے بدعت سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال آیا ہے، کیا امام کے پیچھے الحمد شریف پڑھنی چاہیے؟ جہاں تک میرا مطالعہ، میرا علم، میرا یقین ہے، امام کے پیچھے ہوں، منفرد ہوں، نفلی نماز ہو، سنت ہو، فرض ہو، جنازے کی نماز ہو، جس کو بھی نماز کہتے ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ سورہ فاتحہ یہ نماز کا ایک رکن ہے، جیسا کہ اور سورہ فاتحہ نہ پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول اکرم سے فرمایا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ جب ہم امام کے پیچھے ہوں تو کیا کہا ہے؟ کہا اقرأ بہا فی نفسک، اپنے دل کے اندر۔ تو علماء نے، سلف نے اور حدیثوں سے جو بات ثابت ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ نماز کا ایک رکن ہے، چنانچہ ہر رکعت میں اسے پڑھنا ضروری ہے۔ وجزاکم اللہ خیرا۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بہت ہی بہترین انداز میں مقرر موصوف نے بدعت کے تعلق سے وضاحت فرمائی، اللہ جزائے خیر دے۔ اور چونکہ ایک جگہ میرا بھی نام آ گیا تھا، اس لیے وضاحت اس کی ضروری میں سمجھتا ہوں۔ گردن پر مسح سے متعلق یہ میری کوئی اپنی تحقیق نہیں میرے بھائیوں، ہندوستان کے ایک بہت مشہور حنفی عالم دین ہیں جن کی عربی اور اردو زبان میں بہت ساری کتابیں ہیں۔ مولانا عبدالحی فرنگی محل، لکھنؤ کے فرنگی محل کے مولانا عبدالحی حنفی رحمہ اللہ وفات پا چکے ہیں، اور بہت ساری کتابوں کے لکھنے والے ہیں، محقق ہیں، اور ان کو سارے جو ہے حنفی دنیا میں ان کو اعتبار حاصل ہے۔
انہوں نے اپنی کتاب میں تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حدیث کا مطالعہ کرنے اور مسائل کو تحقیق سے جاننے کا موقع عنایت فرمایا تو میں نے دیکھا کہ کسی بھی حدیث میں کہیں بھی جسے دلیل کہا جا سکتا ہے، کہیں نہ صحیح میں نہ ضعیف میں کہیں بھی الٹے ہاتھ سے مسح کا کہیں کوئی ذکر نہیں۔ تو کوئی بھی اگر گردن کی مسح ثابت بھی کرے تو الٹے ہاتھ سے تو قیامت تک ثابت نہیں کر سکتا۔ گردن کی مسح تو کھینچ اونچ کے لے آئیں گے ادھر ادھر سے، کیسے کھینچ کے لاتے ہیں؟ حدیث میں ہے کہ شروع کرو پیشانی سے اور لے جاؤ گدی تک، اور گدی سے واپس لاؤ وہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ گدی والی جو حدیث ہے جس میں گدی کی مزید وضاحت آئی ہے، کہتے ہیں وہی گردن ہے، کیونکہ بعد میں اسے کرتے بھی ہیں تو گردن تک پہنچا لیتے ہیں۔ تو گدی والی بعض حدیثوں کو کچھ لوگوں نے کھینچ تان کر کے گردن پر مسح ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن الٹے ہاتھ کا ثبوت تو قیامت تک کوئی کہیں سے نہیں لا سکتا۔ تو یہ خود ایک حنفی عالم دین نے لکھا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، اور جبکہ انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو یہ بھی نہیں کہا کہ میں حنفی مذہب چھوڑتا ہوں، آخر تک وہ حنفی ہی رہے۔ یہ اور بات ہے کہ محقق تھے، عالم تھے، اور جو دلیل سے انہیں سمجھ میں آتا تھا اس پر عمل کرتے تھے۔ تو یہ انہوں نے بات لکھی ہے، اور یہ یہاں بھی جو ہے ایک کتاب، شاید ان کے تعلق سے کتاب بھی موجود ہے، مولانا عبدالحی حنفی رحمہ اللہ اور مسلک احناف، یہ اردو میں بھی موجود ہے کتاب، تو اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ بہرحال اسی طرح سے ایک دن بات آئی تھی تو کہہ گئی، اور جو ہے یہ بات اس طرح سے ہے کہ گردن پہ مسح یہ بدعت ہے، اور اس کا الٹے ہاتھ سے کہیں کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کو محقق علماء کرام نے لکھا ہے۔ میرے بھائیوں، بڑی عمدہ باتیں آئیں، جس میں ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی کہ بدعتیں کن شہروں سے پیدا ہوئیں اور کب پیدا ہوئیں۔ اس سلسلے میں علماء نے قاعدہ، بڑا بہترین قاعدہ ذکر کیا ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قربت یہ سنت کا ذریعہ ہے، اور آپ سے دوری یہ بدعت کا ذریعہ ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے جیسے زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دور ہوتا گیا، ویسے ویسے بدعتیں بڑھتی، پھیلتی، پنپتی گئیں، اور وہ شہر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر سے دور تھے، ان شہروں میں بدعتیں پیدا ہوئیں، وہیں سے بڑھتی اور پھیلتی پھولتی گئیں۔ یعنی مدینہ میں کوئی بدعت پیدا ہوئی اور پھر بڑی بڑی پھولی پھلی ہو، ایسا نہیں۔ کوفہ میں پیدا ہوا، بصرہ میں پیدا ہوا، شام میں پیدا ہوا، اور اس طرح سے، اور جتنا اب دور ہوتے جائے، ایران اور ہندوستان اور پاکستان، جتنے شہر رسول سے دوری، زمانہ رسول سے دوری، سنت رسول سے دوری، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسے جیسے دوری ہوتی جائے گی ویسے ویسے بدعت آتی جائیں گی، اور جیسے جیسے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوتے جائیں گے ویسے ویسے آپ سنت پہ قائم رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات، آپ کا لایا ہوا قرآن، بہرحال آپ سے جتنا قریب ہوں گے اتنا سنت پہ رہیں گے، اور آپ سے جتنے دور ہوں گے اتنے بدعت میں پڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خالی نام نہ لیں، بہت سارے لوگ نام تو لیتے ہیں ہمیشہ، مدینہ 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 رٹتے رہتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نام لیتے ہیں، لیکن اور ساری چیزوں میں کبھی غوث کو یاد کریں گے، کبھی حشمت علی کو یاد کریں گے، کبھی قادری کو یاد کریں گے، کبھی فلاں 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 کو یاد کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں یاد کریں گے۔ تو وہ ظاہر تو ضرور کرتے ہیں، جیسا کہ شیخ نے بتایا کہ ریاکاری، یہ بدعت کا بہت بڑا جو ہے ریاکاری ہے، تو ظاہر تو بہت کریں گے کہ ہم مدینہ سے بڑے قریب ہیں، لیکن نہ ان کو مدینہ سے قربت ہے اور نہ صاحب مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربت ہے۔ تو نبی سے قربت یہ سنت کا ذریعہ ہے، اور نبی سے دوری یہ بدعت کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، قرآن مجید میں دو لفظ ہے، ایک لفظ ہے ہدا اور ایک لفظ ہے ہوا۔ ہدا یہ شریعت ہے، اور ہوا یہ خواہش نفس ہے۔ تو جیسا کہ شیخ نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، کہ اگر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات نہیں مانتے تو اتباع ہوا کر رہے ہیں۔ ہوا اگر اتباع رسول ہے تو اس کو کہتے ہیں ہدا، ہدایت پہ ہے، اور اگر اتباع رسول چھوٹی تو ہوا آ گیا۔ تو ہدا اور ہوا یہ قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر بیان کیا گیا، اور یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے مقابل ہیں۔ اسی طرح سے آپ نے سنا کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہوں گے، اور ایک ریلا آئے گا اور دیوار کھڑی کر دی جائے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ان لوگوں کو جانے نہیں دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تو میرے امتی ہیں، کیونکہ وضو کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، چہرہ چمک رہا ہوگا، ہاتھ چمک رہا ہوگا، پیر چمک رہا ہوگا، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں جانے دیا جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نمازی ہونے کے باوجود ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب نہیں ہونے دیا جائے گا۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں گے کہ تو میرے امتی کے لوگ ہیں، وضو کا نشان ہے ان کے پاس، تو فرشتے کیا کہیں گے؟ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے کیا ایجاد کر لیا تھا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہیں گے میں تو غیب جانتا ہوں، میں تو سب جانتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ کہا جائے گا تو آپ قرآن کی وہ آیت پڑھیں گے جو عیسیٰ علیہ السلام پڑھیں گے اپنی قوم کے بارے میں کہ اے اللہ جب تک میں زندہ تھا تب تک تو میں جانتا تھا۔ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَدُمْتُ عَلَيْهِمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، میں گواہ تھا، میں دیکھ رہا تھا، میں جان رہا تھا جب تک ان میں موجود تھا۔ اے اللہ جب تو نے وفات دے دی تو تو ہی جانتا ہے انہوں نے کیا کیا کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب داں نہیں ہے اور نہ ہی حاضر و ناظر ہیں، یہ ایک مبتدعانہ عقیدہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ لوگ قریبی نہیں ہو سکتے، نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے ہو سکتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے بھگائے جائیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، بدعتی کو سنت سے نفرت کے بہت سارے اسباب ہیں جو بتائے گئے۔ بدعتی کو سنت سے نفرت ہوتی کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بدعتی جب سنت میں دیکھے گا کہ میرے خلاف بات آئی ہے تو اس کو چڑ لگے گی کہ یہ کیوں آئی ہے۔ جب بھی کوئی بدعتی سنتا ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، بڑی چڑ ہوتی ہے کہ کاش یہ حدیث نہ ہوتی، یہ حدیث نہ ہوتی، اسے چڑ ہوتی ہے کہ کیسے ہے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو جب یہ حدیث سنتا ہے تو چونکہ اس کے پاس کچھ بدعت ہے، بھلے ہی وہ کہے کہ اچھی بدعت ہے، لیکن اس حدیث سے اسے چڑ ہو جائے گی۔ تو اسی لیے بہت سارے بدعتیوں کے بارے میں جیسے قدریہ، معتزلہ، جہمیہ، جو سارے بدعتی ہیں ان کے بارے میں یہ بات آئی ہے کہ کیونکہ وہ لوگ ان کی بدعتیں ایسی تھیں جو قرآن کے بھی خلاف تھیں، تو بہت سارے مواقع پہ کہتے تھے کہ اگر ہم میں دم ہوتی تو ہم قرآن کی فلاں آیت نکال دیتے، وہ ہمارے خلاف ہے۔ دیکھیے ہمت، یعنی نہ صرف اتنی نفرت بلکہ ختم بھی کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن کی فلاں آیت یہ تو ہم پہ پڑتی ہے اس لیے یہ نہ سنتے، کاش فلاں حدیث یہ ہم پہ پڑتی ہے اس لیے ہم نہ سنتے، تو کیسے نہیں نفرت ہوگی۔